اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بے شمار قصص لائے ہیں، کئی اس میں قصے آئے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بہت مشہور ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ میں بہت ہی مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ گناہ سے بڑھ کر جو سب سے بڑی جو چیز ہے، گناہ سے بدتر اور گناہ سے بڑا غفلت میں مبتلا کر دینے والی چیز وہ ہے گناہ کا احساس نہ ہونا۔ گناہ کا احساس چھین لیا جانا، یہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں سب سے بڑا عذاب ہے دنیا میں۔ جب گناہ ہو جائے، اس کا احساس ہی نہ ہو، اس کا سینس ہی نہ ہو، معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ غلطی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر یہ معلوم نہ ہو تو یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا عذاب ہے اسی دنیا میں۔ تو احساس کا ہونا اور گناہ کو گناہ سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے میں بتایا ہے کہ دو ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا، جنت سے دو ہستیوں کو نکال دیا، لیکن ایک کو خلیفہ بنا کر نکالا اور دوسرے کو رجیم الی یوم الدین بنا کر نکالا، یعنی قیامت تک کے لیے لعنتی مردود بنا کے نکالا۔ ایک کو اپنا خلیفہ بنایا اور دوسرے کو لعنتی اور مردود بنا کے نکالا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ گناہ تو دونوں سے ہوئے تھے، نافرمانی تو دونوں سے ہوئی تھی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تو دونوں سے ہوئی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کو اپنا خلیفہ بنایا اور دوسرے کو رجیم الی یوم الدین بنایا ہے۔ تو وجہ اور اس کا ریزن یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، کنفیس کیا، اپنے گناہ کو قبول کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم نے تیری نافرمانی کر کے اپنے ذاتوں پر، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں، نقصان اٹھانے والوں میں شمار ہمارا ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کا اعتراف کر لیا، کنفیس کر لیا کہ یا اللہ مجھ سے تیری نافرمانی ہو گئی ہے، مجھ سے تیری خلاف ورزی ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نکالا، لیکن اپنا خلیفہ بنا کر، اپنا نبی بنا کر نکالا۔ وہی جب ابلیس شیطان جب نکالا گیا تو اس نے تکبر کیا، اس نے تکبر کے ساتھ کہا کہ انا خیر منہ، اے اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، آدم سے بڑا ہوں، آدم سے سپیریئر ہوں، خلقتنی من النار، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، وخلقتہ من طین، اور آپ نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے، آگ اوپر جاتی ہے اور مٹی پست ہوتی ہے، نیچے ہوتی ہے، تو میں آدم سے بہتر ہوں۔ اس نے تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے مردود شیطان، تو یہاں سے جنت سے نکل جا، تو مردود ہے قیامت تک کے لیے۔ تو عزیزان محترم، اس واقعے سے درس ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہم جب گناہ ہو جائے تو فوری اپنے گناہ کے احساس کو جگانا چاہیے، گناہ کو پہلے گناہ سمجھنا چاہیے، اس کے بعد فوری اس گناہ کو قبول کرنا چاہیے کہ یا اللہ یقیناً ہم سے گناہ ہو گیا ہے، گناہ نہ بھی ہوا تو ہم کرنا چاہیے، کنفیس کرنا چاہیے کہ اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہم تیری نافرمانیوں میں، تیرے حکم کی خلاف ورزیوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے۔ یہی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب فحش کام کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، اپنے ذاتوں پر ظلم کر بیٹھو، تو اس میں ہی غفلت میں مبتلا نہیں رہنا، فوری اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جانا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا اور اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت طلبی میں لگ جانا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے پورے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔